السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جامعہ رحمانی مغیر کی علمی و ادبی فضا کا ذکر ہو اور انجمن نادیۃ الادب کا تذکرہ نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ایسا شعبہ جو طلباء کی تقریری صلاحیت، علمی وقار اور ادبی جوہر کو نکھارنے کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو انجمن نادیۃ الادب کے زیر اہتمام ہونے والی تقریبات اور مسابقوں کی ایک جھلک دکھائیں گے۔ دیکھیے اس رپورٹ میں۔ جامعہ رحمانی خانقاہ مغیر کی انجمن نادیۃ الادب طلباء کے اندر چھپے ہوئے ادبی و تقریری صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ایک مثالی پلیٹ فارم ہے۔ اس سال بھی انجمن کے زیر اہتمام سالانہ تقریری مسابقے کا شاندار انعقاد کیا گیا، جس میں اردو، ہندی، انگریزی اور عربی زبانوں میں طلباء نے اپنی تقریری صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ طلباء کو مسابقے میں حصہ لینے کے لیے چند عناوین دیے گئے تھے، جو اس طرح ہیں: اوقاف کی شرعی و آئینی حیثیت، وقف ترمیمی بل کے اہم نقصانات، وقف بل اور خانقاہ رحمانی، عالم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، اسلام میں جہاد کی حقیقت، وقت کی اہمیت، عربی زبان کی فضیلت و اہمیت، حضرت مولانا محمد علی مغیری رحمۃ اللہ علیہ اور علم حدیث۔ حضرت مولانا محمد نعیم صاحب رحمانی فرماتے ہیں: ہر طرح کی اللہ کی مدد ہے، شامل حال ہے، پروگرام چل رہا کامیاب ہے۔ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، ابھی تو شروع ہوا ہے۔ شعبان تک ہر ہفتے کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا رہے گا طلباء کی ترقی کے لیے۔ الحمدللہ، یہ سب میں نہیں، یہ سب فکر ہے استاد محترم، مربی مکمل، مرشد کامل حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی فکر ہی ہے۔ تقریری مسابقے میں اردو زبان میں 66 طلباء جبکہ عربی اور انگریزی زبانوں میں 18 طلباء نے حصہ لیا اور اپنے خطاب سے سامعین کے دلوں کو جیت لیا۔ اس کے علاوہ انجمن کے زیر اہتمام ارتجالی مقابلہ بھی منعقد کیا جاتا ہے، جسے طلباء کے ذہانت اور حاضر دماغی کا امتحان کہا جا سکتا ہے۔ اس میں طلباء صدر انجمن کے سامنے سے پرچی اٹھاتے ہیں اور موضوع پڑھ کر برجستہ خطاب کرتے ہیں، گویا الفاظ اور معلومات کا جادو دکھاتے ہیں۔ انجمن نادیۃ الادب کے زیر اہتمام قرآنی کوئز کے مسابقے طلباء کی اسلامی معلومات کو نمایاں کرتے ہیں۔ خوشخطی کے مقابلے اور بیت بازی طلباء کے شعری صلاحیتوں کو مزید نکھارنے کا انجمن کا ایک دلچسپ طریقہ ہے۔ بیت بازی کے لیے 25 طلباء کو 4 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ گروپس بلاغت اقبال، فصاحت اکبر، بیان غالب اور طرز داغ کے نام سے مشہور ہیں۔ جامعہ کے شعبے دارالحکمت کے مایہ ناز استاذ مولانا معین کوثر قاسمی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: والحمدللہ علی ذلک ان الطلاب قد عبروا عما فی ضمائرہم و قلوبہم من الاحاسیس والمشاعر بلغات مختلفہ من العربیہ والاردیہ والانجلیزیہ وحول موضوعات شتى والموضوعات التي لا بد منها في العصر الحاضر. الحمد لله قد وجدت هذا البرنامج رائعا جدا وجميلا جدا، نعم، لكن لا شك فيه أن هذا الفضل يرجع إلى فضيلة الشيخ مولانا احمد ولی فیصل الرحمانی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، امیر الشریعہ بولایات بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ و بنجال الغربی، نعم، الذي يبذل جهوده المكثفة في تنمية الجامعة الرحمانية وتقديم مستوى الطلاب علما و فکرا۔ نعت کے مقابلے میں 45 طلباء نے حصہ لیا۔ یہی نہیں، اذان، قرأت اور نعت کے مسابقے بھی اس انجمن کے زیر اہتمام منعقد کرائے جاتے ہیں۔ ان مقابلوں میں طلباء اپنی روحانی اور فنی صلاحیتوں کا ایسا اظہار کرتے ہیں کہ سامعین اش کر اٹھتے ہیں۔ اس شعبے کے تحت نکلنے والا قلمی رسالہ الجامعہ نے طلباء کی مضمون نگاری اور خوشخطی کو ایک نیا پلیٹ فارم فراہم کیا ہے، جہاں وہ اپنی تحریری صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کرتے ہیں۔
जनाब मौलाना अब्दुल अहद रहमानी अज़हरी ने जो जामिया रहमानी से फ़ारिग़ तहसील हैं और आला तालीम के लिए उन्हें जामिया अज़हर मिस्र भेजा गया, अपने तजर्बे का इजहार करते हुए फरमाया, وهذا التنافس وهذه المسابقة كانت رائعة وممتازة في الماضي وفي الحاضر، وستكون ممتازة ورائعة وبارعة إن شاء الله في الاستقبال. عندما كنت طالبا ودارسا في الجامعة الرحمانية الحمد لله ساهمت كثيرا في مثل هذه المسابقات. فعندما ذهبت بعد التخرج من الجامعة الرحمانية إلى الأزهر فهناك ساهمت في المسابقة الكبرى للخطابة، فالحمد لله حصلت على الجائزة الكبيرة وحصلت على الدرجة العالية. فلماذا حصلت؟ فلماذا ساهمت هناك؟ لأنني كنت متعودة في الجامعة الرحمانية للمساهمة والحضور في مثل هذه المسابقات، فلذا ساهمت وشاركت وحضرت في المسابقة الكبرى في جامعة الأزهر فحصلت على الجائزة الحمد لله. فأقول الحمد لله هذه المسابقة وهذه المنافسة كانت رائعة وممتازة في الماضي وفي الحاضر، وستكون عالية ورائعة وممتازة في الاستقبال بإذن الله. इस साल के इस शानदार तकरीरी मुसाबक़े के जजेस यानी हकम के तौर पर शामिल थे मौलाना जमील अहमद साहब मज़ाहिरी, नाज़िम तालीमात जामिया रहमानी मुंगेर, मौलाना मोहम्मद खालिद साहब रहमानी, नाज़िम तालीमात बराए उमूर तलबा, मौलाना सैफुर्रहमान साहब नदवी, मौलाना जमाल अकबर साहब कासमी, मौलाना अब्दुल अलीम साहब रहमानी, मौलाना अब्दुल अहद रहमानी अज़हरी, मुफ्ती मुईन कौसर साहब कासमी, मुफ्ती मुबारक हुसैन साहब कासमी। नाज़रीन, अंजुमन नातियतुल अदब की ये तकरीबात न सिर्फ तलबा की सलाहियतों को निखारने का ज़रिया है बल्कि उनके अंदर ख़ुद एतमादी और फ़िक्र व दानिश का ऐसा चराग रोशन करती हैं जो उन्हें ज़िंदगी के हर मैदान में रोशनी फराहम करता है। आज की इस खुसूसी रिपोर्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।